قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو قربانیاں تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو ان کا نہ تو گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قربانی کی شرعی حیثیت کے عنوان کے تحت ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے قربانی کی فضیلت کا ذکر کریں گے، اس کے بعد قربانی کا شرعی مقام، قربانی تاریخ کے آئینے میں، اور عید الاضحیٰ کے مسائل و احکام اور قربانی کے مسائل و احکام۔ ان عنوانات کے تحت انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں گا۔ قربانی کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے قریب آ کر کھڑی ہو جاؤ کہ اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر و ثواب اہل بیت کے ساتھ خاص ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم اجر و ثواب ہے اور کتنی بڑی جزا ہے، جس کے لیے ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کسی بھی نیک عمل کے لیے اور خاص کر قربانی کے لیے اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں، تاکہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ قربانی کے بے حد و حساب فوائد و ثمرات ہیں جن کا علماء نے ذکر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم جو قربانیاں کرتے ہو ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی، اور ان کو بھی جو سوال سے رکے رہتے ہیں، یعنی ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں لیکن مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان تک بھی اس کا گوشت پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوپائے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ تو گویا کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے یہ فوائد ہیں کہ معاشرے کے اندر رہنے والے غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند، بیوائیں، یتیم اور دوسرے متاثرہ لوگ ہیں جو عام حالات میں گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے، تو ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچ جاتا ہے۔ پھر بڑے پیمانے پر کاروبار اور تجارت ہوتی ہے جس میں قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے بھی بے شمار لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں جو اس سے فوائد اور ثمرات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اخروی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو بہت ہی مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس رب نے انسانوں کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں انسانوں کو عطا کی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو مزید نعمتوں سے اور مزید انعامات سے نوازتا ہے۔
سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، تو قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ اجر و ثواب کا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی ٹانگوں کے ساتھ، اپنی کھال اور سینگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا، اور انسان کی میزان حسنات کے اندر اس کا جو ہے وہ وزن ڈالا جائے گا، اور اس طرح اس کی نیکیوں کے اندر بے حد و حساب اضافہ ہوگا اس قربانی کے ذریعے سے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اور موقع پر امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کے جانور میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دمبے وغیرہ جو ہوتے ہیں، بھیڑ جو ہوتی ہے، تو اس کے جو ہے وہ کھال کے اوپر تو اون ہوتی ہے، اور اس اون کے ریشے بڑے باریک ہوتے ہیں، بال تو ذرا موٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اون کے ہر ریشے کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی تو کمی نہیں ہے، بس بندے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بال ہوں یا اون کے ریشے ہوں، وہ گنتی جو ہے وہ ان کی انسان نہیں کر سکتا، اعداد و شمار جو ہیں مطلب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کے ذریعے سے جو انسان اجر و ثواب کماتا ہے وہ بے حد و حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک موقع پر اللہ ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔